الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون وإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اٹھاویں سپارہ سورت الجمعہ ادا کچھ حصہ اللہ تبارک و تعالی دے فضل و کرم نال تھوڑے سامنے تلاوت کیتا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت میں کو سچ اور حق آکھن دی توفیق عطا فرمائے، تھوانوں اللہ تعالی سمجھن دی توفیق عطا فرمائے، پھر جانبین کو اور تمام مسلمانوں کو اللہ پاک عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ تقریر دا اور واز دا اصل مقصد سن کے سمجھ کے من کے ادھتے عمل کرنا ہے، چھڑا سننا بھی کافی نہیں، صرف سمجھنا بھی کافی نہیں، مطلق مننا بھی کافی نہیں، بلکہ اگلا درجہ بھی نال ضروری ہے کہ مسئلہ سمجھ آ وجیں تو عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ آج دے جمعۃ المبارک دے مسائل، فضائل اور احکام عرض کرن دا خیال ہے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔
اللہ پاک نے ہفتے دے اندر ایک دن عبادت دا مقرر فرمایا کہ لوگ ہفتے دے اندر ایک دفعہ جمع ہوئیں اور جمع ہو کے میری عبادت کریں۔ یہودیاں نے ہفتے دے دنوں پسند کیتا کہ اساں ہفتہ لی کٹھے تھی سائیں، جمع تھی سائیں اور اللہ دی عبادت کرے سوں۔ عیسائیاں نے اتوار دے دنوں پسند کیتا بھی اساں اتوار والے دن اکٹھے ہو سوں، عبادت کرے سوں، اپنے عبادت خانے دے اندر جمع ہو سوں۔ اللہ پاک نے سارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت دے اندر ساڑے واسطے جمعۃ المبارک دا دن پسند کیتا۔ انہیں تو دن دے اندر 5 وقتہ حاضری مسجد دے اندر مسلمانوں واسطے ہے۔ پانی رکھ، لیکن روزانہ 5 دفعہ سارے لوگ اکٹھے جمع تھیونا مشکل آئی۔ اللہ تعالیٰ نے ہفتے دے اندر ایک دن رکھا بھی سارے لوگ جمع ہوئیں اور میری عبادت کریں۔ وہ دن ہے جمعۃ المبارک دا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عید تے فخر فرمایا کہ اللہ پاک نے میری امت واسطے جمعہ دا دن منتخب فرما دیتا ہے۔ کوئی بندہ مر ونے، دنیا تو چلا ونے، عام ان پڑھے بندے بھی آدھے بیٹھے ہوندے بھئی بڑا خوش نصیب ہے جو جمعے دی رات گھن گئے قبر دی ہے۔ اتنا مسئلہ تو عام بندہ نو بھی آندا ہے، لیکن اگو کھڑا ہے جمعے دا دن، وہ ہے زندہ واسطے کہ زندہ لوگ، جیندے لوگ جمع تھی ون، اللہ دے گھر آمن، اللہ دی عبادت کریں، اللہ دا ذکر کریں۔ اللہ نے دے اندر بہت بڑا اجر اور ثواب رکھے۔ حدیث پاک دے اندر یہ چیز موجود ہے کہ جڑا مسلمان جمعے دے دن کو مرد ہے او دا شہیدان دے اندر نہ لکھا ویندا ہے۔ دوجے لفظاں چیز سمجھو بے اسنوں شہادت دا ثواب دیتا ویندا۔ اور مسلمان دا عذاب قبر جمعے دی رات نو ہٹا دیتا ویندا اگر جمعے دی رات نو فوت ہو ونجن یا جمعے دے دن نو فوت ہو ونجن۔ لیکن یہ ہے وفات تو بعد دا مسئلہ۔
مسلمانہ کو زندہ کو حکم ہے کہ جمعہ والے دن تساں اللہ دے گھر آؤ، جمع تھیو اور میری عبادت کرو۔ سانو تو قدر نہیں نا، دنیا دے دھندا پساراں دے اندر اتنے پھنس گئے ہیں، فکر ہی نہیں ہے، بھویں 10 جمعے قضا تھی ونن۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جندے 3 جمعے رہ ودن، اللہ پاک فرشتہ نادا ہے بیدا نام مسلمانہ والی لسٹ چو کٹ کے منافقہ والی لسٹ لکھو جا۔ اگلا لفظ بڑا دھیان نال سنا ہے، آپ نے فرمایا یہ اگر لکھا گیا رجسٹر تے منافقہ والی لسٹ قیامت تک نہ مٹ سکتا ہے نہ تبدیل ہو سکتا ہے۔ اتنا خطرناک مسئلہ ہے کہ جڑے کلمہ بھی حضرت محمد پڑھا ہے، اپنے آپ کو مسلمان بھی سلماندہ ہے، زندگی ٹھیک جمعہ بھی نہیں پڑھا، 3 تو جھات رہ گئے، اس بیچارے دا کیا بن سی۔ اکابرین سلف صالحین جمعے دے واسطے اتنا اہتمام کر دیاں کہ جمعرات والے دی تیاری کر رکھی، کپڑے جوڑ رکھے، حجامت وغیرہ بنا کے دی کہ کل رہ نہ ونجو جمعے تو۔ پھر لوگ سویرے سویرے مسجد پہنچ ویندے ہیں تاکہ جمعے دی نماز اساں ادا کروں اور جمعے دے دین دا جڑا ثواب ملنے وہ اساں حاصل کروں۔ کتاب والے لکھا ہے بھی اتنا انہارج گھروں ٹور پوندے ہیں کہ انہوں نال بتی نے بھی نہیں پوندی آئی، راہ نہ ڈسدا جمعہ دی فجر لے وانج مسجد دیرہ لیندے ہیں بے متا جمعے تو راہ ونجوں۔ فکر آئی، احساس آئی، چنتا آئی، فرمایا وہ بندہ بڑا بد نصیب ہے جس نے یہ پتہ نہ ہوئے کہ آج کیڑا دہاڑا ہے، تے لوگاں کو پوچھدا ودا ہوئے آج کیڑا دہاڑا ہے تے ہوئے جمعے دا دہاڑا۔ اس جتنا بد نصیب انسان کوئی نہیں۔ کئی بندے ہیں شودے بیچارہ نے نہیں پتہ ہوندا، پھر پتہ ہوئے بھی صحیح تو نہ لا غرضی، لاپرواہی، سستی، بے توجہی۔ کئی بندے ہن سانو راستے تے ملدے ہیں، آساں جمعہ پڑھن آندے پاؤندے ہیں، وہ گھاہ تے ویندے پاؤندے ہیں۔ اس ویلے گھاہ تے گیا بندہ جمعے تے پہنچ سکتے وقت ظاہر ہے اس نہیں آونا، بس اسا کیا ساڑھا کیا ہے، مولوی جانے، مسجد جانے، جمعہ جانے۔ اللہ پاک نے جمعے دی حاضری نو فرض کیتا ہے، 2 رکعتاں گرا کے تے دوجی جہاں خطبہ رکھوایا ہے، اگے پیچھے 4 رکعتاں پیشی دیا زور دیا، جمعے والے دن 2 رکعت، 2 رکعتاں دی جہاں خطبہ آ گئے۔ خطبے واسطے وہ احکام ہیں جڑے نماز واسطے احکام ہیں، یعنی اس کے اندر ابڑنا نہیں، اس کے اندر حرکت نہیں کرنی، جی
تے خطبے دے اندر خطیب دے دھیان رکھنا ہے، مولوی صاحب دے دھیان رکھنا ہے اور وہ ڈے دہراونا۔ حدیث پاک کی جائے کہ تھوڑے نال ایک بندہ بیٹھا ہے، وہ ابیر پہ ہے، تو تساں اس نو عربی دا لفظ اسکت نہیں آکھ سکتے۔ عربی چ لفظ اسکت، ساری زبان مانا چپ کر۔ اگر کوئی بندہ دوران خطبہ ابیر پوے تے دوجا بندہ اس نو آکھے چپ کر، تو شریعت اجازت نہیں دیں، یہ بندہ گناہگار تھے گئے۔ پورا خطبہ پوری توجہ نال سننا ہے اور امام صاحب دے دیکھنا ہے، وہ دی زیارت کرنی ہے۔ جی ساری کوڑھاں دی زیارت کون کریں دا؟ سونا دیا زیارت کریں دا۔ زیارت حکم شرعی، میرا حکم نہیں ہے۔ امام صاحب جی بھی ہے جل جمعہ پڑھا رہے تو خطبے دے دوران ادھر ویکھو۔ اگلا خیال کہ جمعے دے دن جتنا بندہ جلدی آسی اتنا نمبر پہلے لگ ویسی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ترغیب بیان فرمائی، حدیث پاک تو کئی دفعہ سنی نے، تھوڑا یاد دہانی واسطے۔ فرمایا فرشتے رجسٹر قلم چاہ کے مسجد دے دروازے تے پہنچ میں دیں، پہلے پہلے جڑا بندہ آندہ وہ نام لیکن اور اس پہلے بندے کو اتنا ثواب تھیندا ہے جی میں ایک اٹھ ذبح کر کے اللہ دے راہ تے تقسیم کر دے بندہ کیتا حص اٹھ ذبح کیتا حص نہیں، صرف گھروں آگے جلدی آگے مسجد پہنچ گئے، فرشتہ نے ادھر نام لکھا ہے اور ادھر نام اعمال ثواب کتنا انہیں سمجھو اٹھ اللہ دے راہ تے خیرات کر چھو۔ پیچھے دوجا بندہ آگے، فرشتہ نے ادھر نام لکھا ہے اور ادھر ثواب اس نالو گھٹ گئے، فرمایا گاں دے ذبح کرن دا خیرات کرن دا ثواب اس مل۔ پیچھو تریجا بندہ آگے، فرشتہ نے ادھر نام لکھا ہے اور بکری ذبح کر کے خیرات کرنا جتنا ثواب اس نے مل گیا۔ پیچھو ہور بندہ آگے، فرشتہ ادھر نام لکھا ہے اس نے مرغی ذبح کر کے صدقہ کرنے دا ثواب مل گیا۔ ہن ثواب گھٹتا آندا نے، جڑے آخر تے آندے نا بے جمعے دے ٹائم تے وسائیں پڑھ دے تے پیچھا انہاں دا اگو آندا پہ بیان ہے جی۔ یہ تو ہانے جڑے امام صاحب کوئی نہیں آیا ممبر تے، یہ بندے آ رہے ہیں، فرشتے انہاں دا نام لکھ رہے ہیں، تو ایک اور بندہ آگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتوں دا نام لکھ دیا اور اس نو مرغی دے انڈا جتنا صدقہ کرن دا ثواب دیندا ہے۔ بس حدیث پاک دے الفاظ ہیں۔ آپ نے فرمایا جل امام صاحب ممبر تے باہے ویندا ہے تو فرشتے اپنا رجسٹر بند کر کے وانج کے مسجد وچ باہے تھے، ہن انہاں دا نام پچھلا دا نہیں لکھی دا، کون آیا، کیلے آیا، دیر نال آیا، سویرے آیا، اے جنہاں دے نام رجسٹر تے چڑھ گئے۔ صحابین حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے حدیث پاک پڑھائی اپنے شاگرداں کو، تو شاگرد نے سوال کیتا بجیڑے بندے دا نام رجسٹر تے نہیں درج تھیا کیا او دا جمعہ نہیں تھیندا؟ وہ جو پیچھے آیا فرشتاں دے رجسٹر تو رہ گیا، کیا او دا جمعہ نہیں تھیندا؟
تو حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جمعہ تھی ویسی لیکن رجسٹر چنا کوئی نہیں. اور اگلی گل تو سننی ہے پر رجسٹر چنا نہ ہونا کتنا نقصان ہے. لکھاونا چاہیے کہ نہیں؟ ہاں عمران خان آکے پہ اپنے شناختی کارڈ نمبر لکھاؤ جو تھن 12,000 دینے کو بندہ پیچھا رہا ہے جی جہاں دی 1000 بوری تھی انہوں نے پہلے وہاں لکھا ہے مت اسے ہی رائے ونجائیں 12,000 کم از کم ایڈی تو لکھا ہونا چاہیے تھا. 12,000 کے تائیں تک تھی تو جمعے دا ثواب قیامت علی کم آونا نے جی اللہ اکبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبریل امین میرے کو آئے انہاں دے ہاتھ دے اندر ایک شیشہ آئین آئی اور شیشے دے آدھ وچالے کی گول کالا دیاں دائرہ لگوایا نقطہ لگوایا. میں حضرت جبریل کول پوچھا ہے کیا ہے؟ انہاں کہا جی آئین ہے اے شیشہ ہے. میں آکھے نقطہ کیا ہے؟ آکھنے لگے جی جنت دے اندر ایک میدان دا نام ہے. جنت دے اندر ایک میدان ہے ادا نام ہے مزید. اے وہ میدان ہے کالا تلے بھی 100 جنت دے درجین اتے بھی 100 جنت دے درجین اتو اللہ تعالیٰ دا عرش اتھے ایک میدان بنائے جہاں نام ہے مزید. کیا نام ہے؟ مزید. قیامت والے دن اتھے اللہ تعالیٰ بھی اپنی شان دے مطابق کرسی لاونی ہے. اللہ دے انبیاء دیاں کرسیاں بھی موجود ہو سن اور ہر نبی دے پچھوں دی امت دیاں کرسیاں بھی موجود ہو سن. حضرت جبریل امین نے فرمایا کہ میں نو 1000 سال تھی گئے اس میدان دے اندر پھر دیاں چکر لیندیاں لیکن میں دے کنارے تک نہ پہنچ گا. ایڈا وڈا میدان 1.25 لاکھ یا کم و بیش نبی دیاں امتاں جڑے میدان تے باونے آپ اندازہ لاؤ. ہاں جی کتنا بڑا میدان ہو سکتا. سبحان اللہ. جس ویلے میدان دے اندر کرسیاں لگوائے سن نبی علیہ السلام تشریف فرماؤ سن انہوں دے پیچھے امتیاں دیا کرسیاں ہو سن وہ بھی با کے تشریف فرماؤ سن بیٹھے ہو سن. اللہ تعالیٰ بھی اپنی شان دے مطابق اتھیا ویسی اپنی کرسی دے اوہی تو دیسنا کوئی نہیں. نبی فرما رہے نا سیمان رکھ رہا. ہاں جی فرمایا ایویں جی میں کرسی دے بندہ باندھے دے کرسی چیک دیئے ایویں محسوس سی جو کو کرسی دے باندھا پہ اللہ دی انوارات دے تجلیات دا اثر ہونا شروع ہوئے سی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جنہیں سارے بہشتی بیٹھے ہو سن انبیاء بھی بیٹھے ہو سن امتی بھی بیٹھے ہو سن یہ بخشے بخشائے لوگ جنتی لوگ ہیں. اللہ فرمائے سی ہاں میرے منن والے مومنوں مسلمانوں کوئی مطالبہ آج کوئی سوال کرنا نے تا کرو میں تھانوں عطا کروں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اللہ دے بندے مومن مسلمان نبیان دے امتی آکسن اللہ سنا جنت عطا فرمائی جنت یا نعمت عطا فرمائیاں تو ساڑھے ہوتے بس راضی ہو وانا سامبیا کیا منگنا ہے.
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اللہ فرمائے سی راضی ہم تا تھانوں بہشت گھنایا جے میں ناراض ہوندا تا تھانوں جنت بہشت میں کیوں گناندا ہور گئے مطالبہ سوچے سن رہندی تا کاشے نہیں بہشتی چاہے ودیاں نعمتاں کوٹھیاں بہاریں کیش منگو ہن دھیان نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارے امتاں دے انسان جڑے ہو سن سوچے سن فیصلہ اے کر سن کہ مولوی نہ رابطہ کرو کہ ہن اللہ جو بار بار آدھا ہے کچھ منگو کیڑی شے منگو لگتا ہی میں جنتی جی مولویاں دی لوڑ پہنی ہے جی کوئی آدھا مولوی بیوقوف ہیں کوئی آدھا مولوی فسادی ہیں کوئی آدھا مولوی دہشت گرد ہیں سمجھ نہیں آئے جو جمعہ تا مولوی دی ضرورت نہیں پہ بانگ دلے جی جمعہ تا مولوی دی ضرورت فرنیچہ تا مولوی دی ضرورت قرآن پڑھیں تا مولوی دی ضرورت کلمہ پڑھیں تا مولوی دی ضرورت نماز سکھیں تا مولوی دی ضرورت مر گئے تا مولوی ضرورت جنازہ کون پڑھے تھے جٹ ہاں مرن تو پیچھے بھی مولوی دی ضرورت سڈیاں دن 15 بھی قبر تے قرآن پڑھنا ضرورت بڑا سمجھی نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ فیصلہ دیجی کہ عالم دے متھے لگو عالم کو لو ونجو تلاش کرو تے اس کو سوال کرو اللہ سونا جو بار بار آدھے کوشے دی ضرورت ہے تا منگو میں تھانوں دے ماں حضرت جی ہن سانو دسا ہو سا کیڑی شاید سوال کروں ہن مولوی صاحب نے دسنا ہے کہ تساں اللہ نو درخواست یہ کرو کہ اللہ سونا باقی تا ہر شے سانو مل گئی ہے بس تھوڑا دیدار رہند اپنی زیارت کرواؤ یہ بڑا درجہ آخری جی مقام مزید دے اندر میدان مزید دے اندر اللہ سونا تشریف گھننا سی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں دنیا تے جڑے بندے نہیں بھی نبی پاک نال جتنا تعلق بنائے اس تعلق دی بنا تے نبی دے نال ہو سی جملہ سمجھنا ہے جی دنیا تے جس بندے نے نبی نال جتنا تعلق بنایا ہے اتنا تعلق دی بنا تے نبی دے نیڑے ہو سی اگر نبی نال نہیں جڑ سکا نبی دی شریعت نہیں چلا نافرمان تھی کہ رہ گئے تا اتنا دور ہو ویسی میرا خیال ہے صحابہ سارا دے اگوز ہے نا جی کیونکہ انہوں دا تعلق مکمل ہے اللہ فرمائے کلن وعد اللہ الحسنہ ہے رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ پیچھو تابعین پیچھو تبع تابعین پیچھو صلحاء باقی نیک لوگ پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع دے فرمایا لوگو دنیا تے جڑا بندہ میرے اتے درود زیادہ پڑھ سی دن قیامت اتنا میرے نیڑے ہو سی گھر وان کے گھر پہ درود منکر ہے نا عجیب فیصلے کر دیں یہ حدیث پاک ہے اللہ جو قرآن فرمایا میں بھی درود پڑھدا میرے فرشتے بھی درود پڑھ دیں مسلمانوں مومنوں تساں بھی میرے نبی تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ دنیا تے میرے تے زیادہ درود پڑھ سی اتنا دن قیامت میرے نیڑے ہو سی ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت واسطے نکلے ہیں پچھوں صحابی پانی دا لوٹا بھر کے نکلے کہ نبی پاک کو ضرورت ہو سی دے میں پیش خدمت دے اندر کرے سا جلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہو گئے دے صحابی نے لوٹا پیش کی دے نبی پاک دا دل بڑا خوش ہو گئے تے آپ نے اپنے رحمت دے جذبے جا کے فرمایا سال ما شیطا آج مانگ جیڑی شے منگڑی ہیں ان صحابی نہیں آدھا جی میں نے ایک بوری کھنک دی دے ہو چاہ میں نے ایک بوری اٹھے دی دے ہو چاہ
میں نے 1000 روپیہ دیو جا. صحابیہ دے یا رسول اللہ میرا مطالبہ ہے جو دن قیامت ہے میں تھوڑے نال ہوں. یہ سانو سمجھ نہیں آمنی قیامت ہے مردن تک کتنا مقام ہے نبی دے نال رمن دا. ایسا بناونا بھی نہیں ہے نہ توجہ کرنی ہے. دنیا دی ہائے ہائے کھا گئی. اللہ پاک دے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جڑے بندے کرسیاں دے بیٹھے ہو سن ہن دھیان کرے اے جڑے بندے کرسیاں دے بیٹھے ہو سن انہاں دے کرسیاں دے باہمن دی ترتیب دے واسطے دنیا تے اللہ نے جمعے دا دن رکھا ہے. جی میں جمعے والے دن بندے ترتیب نال آندن اسے ترتیب نال کرسیاں تے بلائے ویسے. پتہ نہیں سمجھ آئی کہ جیڑا پہلے آسی اس نو پہلے بلایا ویسی, جیڑا پیچھے آسی اس نو پیچھے بلایا ویسی, جیڑا اس تو پیچھے آسی اس نو ہور پیچھا بلایا ویسی. میں نہیں آکھا سچیاں دے سچے حضرت محمد رسول اللہ فرمائے جمعے دی ترتیب نال. آپ حضرت ابن عباس فرما رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے دی ترتیب جی میں ہے پئی تے لوگ آندے ہیں کوئی پہلے آ گیا کوئی اس تو پیچھے آ گیا کوئی اس تو پیچھے آ گیا. اللہ تعالیٰ انہاں کو کرسیاں دے انہیں بلہ سی جیڑا جمعے دے پہلے آیا ہی اللہ پاک اس نو اگوں جگہ دے سی تے جیڑا اکا چھیکڑ دے آئے اس نو سارا تو چھیکڑ دے جھا مل سی. اور یہ فیصلہ تساں کرنا ہے بھی پہلے آواں کہ پیچھے آواں. وہ حدیث میں سنا چکا کہ جیڑا پہلے آسی اس نو اٹھ دے صدقے دا ثواب, جیڑا اس تو بعد آسی اس نو گاں دے صدقے دا ثواب, جیڑا اس تو بعد آسی اس نو بکری دے صدقے دا ثواب, جیڑا اس تو بعد آسی اس نو مرغی دے صدقے دا ثواب, جیڑا اس تو بعد آسی اس نو مرغی دے انڈے دے صدقے دا ثواب. انڈو ہی گھٹ ونجنا کام. ان کی کرنا چاہیے تھا میرا خیال دیر نہ لاؤنا چاہیے تاکہ گرمی تو بندہ بچ بنے. اے میدان جنت دے اندر ادنا مزید اور دنیا تے اللہ مزید دی مثال رکھے جمعۃ المبارک. اتھے جڑی ترتیب لگنی ہے جمعے دے حساب نہ لگنی ہے. جیڑا پہلے آیا او دا نمبر اگے, جیڑا اس تو بعد ہے او دا نمبر پیچھے, جیڑا اس تو بعد ہے اس دا نمبر اس تو ہی. سانو شیطان بڑا حرامی ایسی پٹیاں پڑھاندہ ہے. ہاں لے کتنا ٹائم پہ, ہاں جی کتنا ٹائم پہ. وہ تو استاد ہاں لے 2:30 بجے جمعہ پڑھاندہ اللہ تا بندہ. یہ میں آکھے سویرے آؤ کہ اللہ آکھے بولو. فرمایا یا ایوہ الذین آمنو, ایک اینو حقل ہے ایمان والا کو کافرہ کو نہیں ہے. یا ایوہ الذین آمنو, اے ایمان والو. جی اللہ پاک حکم اَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ. کہندہ اعلان تھی گئے اِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمْعَةِ, جمعے دے دن جس ویلے آزان ہو ونے فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ, اللہ دے ذکر دے دوڑ پو, کوشش شروع کر دے وہ, تیاری شروع کر دے وہ. وَذَرُوا الْبَيْعَ, اور کاروبار چھوڑ دے وہ. لاک ڈاؤن کر دے ہوں جی, وہ تو سمجھ آ جی نہیں. حکومت آکھے تو سویرے 9 تو 5 بجے تک دکانہ کھول سکتے ہو, اگے پیچھے بند ایویں نا. سویرے 9 تو 5 بجے دیگے تک دکانہ کھول سکتے ہو, اگے پیچھے بند. تو جی حکومت آکھے اکا ساری ڈیڑھ بند وات کھولنیاں چاہیے دیں. ہاں اتنے تو خطرہ ہے, اتنے تو خطرہ ہے کہ اگر اساں دکان کھولی تو پولیس والے آ گئے, انہاں تا اگاں
واسطے کاجب بند کرنی ہے تو سارا تو بہت سارا اے پاکستان دے وزیر اعظم حکمران دا ڈرے اے نودی علیہ السلام میں یوم الجمعہ فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ایک کائنات دے بالغ تے بادشاہ دا اعلان ہے تے اس اے نہیں آکھا بھئی فجر تو شام تک کاروبار نہیں کرنا اس کے ساتھ نودی علیہ السلام میں یوم الجمعہ سویرے بے شک اذان تک اپنا کاروبار کرائے روزی کماؤ تجارت کرو دکانہ چلاؤ حلوائی کرو کاروبار کرو مزدوری کرو لیکن اذا نودی علیہ السلام میں یوم الجمعہ جمعہ دی اذان ہو ونجے نا تک کاروبار چھوڑ کے فسعوا الی ذکر اللہ اللہ دے گھر اللہ دی یاد واسطے پہنچ جاؤ اللہ جی بات نماشاں تے اتھائیں رامنے چلو اساں 12 بجے دکان بند کر کے مسجد جو پہنچ ونجو وعد اساں شام تے اتھائیں رامنے اللہ فرمائے اذا قضیت الصلاۃ جلے جمعے دی اذان ہو ونجے تساں پہنچ ونجو نماز جس ویلے پڑھی ونجے مکمل ہو ونجے فانتشروا فی الارض و زمین تے کھینڈ پونڈ ونجو چلو کتنا ٹائم ہے ایک تو 2 بجے تے 3 بجے تک زیادہ ٹائم لگتا یہ ٹائم ہے اللہ فرما رہے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع بیع چونکہ ہی کاروبار ہے تجارت یہ چونکہ بندے نو نقصان جلدی سمجھ آتا ہے اس واسطے اللہ نے بیع دا ذکر فرمایا مقصد ہے ہر کام چھوڑ دو اذان تو بعد بندہ صرف جمعے دی تیاری کر سکتا ہے بھی کوئی کام نہیں کر سکتا کیا کر سکتا ہے اذان تو بعد صرف بندہ جمعے دی تیاری کر سکتے اور کوئی کام نہیں کر سکتا اذان تو بعد تلاوت نہیں کر سکتا اذان تو بعد نفلیاں نہیں پڑھ سکتا بس اساں بیٹھے کاروبار کریں دے اساں بیٹھے دکان کھولی اساں بیٹھے مزدوری کریں دے آج تو ساری مجبوری آئی آج تو جمعے تے نہ مان سکتے اللہ کیا فرما رہے ہیں جی ہاں اللہ کیا فرما رہے ہیں اللہ فرمایا چھوڑو چھوڑو بہت بڑی سعادت ہے بہت بڑا ثواب ہے خدا دی قسم ہے نا یہ انہوں کو آدھا پہنے سامن تے سامنی دا لگدا میلہ نورپور تے جڑے کاروباری نے پہلے سچین دے ودن پہ ڈا پانا ڈیڑھ پہلے ویسوں جو جھا مال بوائیں جڑے ہن کاروباری وہ سچین دے پین پہ ڈا بارہ دی پہلے وسائیں جو اتھے ویلے نال کا چنگی جھا مال بہوں جو اتھے ڈا دی جہاں تے 1000 کما باندھے بندہ تے اے اللہ جو فرما رہے یہ کوئی فائدہ نہیں ہے اگر سجاگ بیٹھو تو میں حدیث پاک سناوا لگا ثواب جمعے دا ثواب پڑھن دا نہیں جمعے دے آون دا ثواب جمعے پڑھن دا نہیں جمعے تے آون دا ثواب آپ فرمایا جیڑا بندہ گھروں ٹر دے نا جمعے نو پڑھن واسطے جمعہ ادا کرن واسطے ایک قدم تے اس نو اتنا ثواب تھیندے جویں سال اس روزے رکھے ہوئے ہیں کتنا دے توڑ مسیح آون تے نہیں ایک قدم تے اس نے اتنا ثواب تھیندے جویں سال اس سال مہینے دے روزہ دا مسئلہ نہیں ہے ہفتے دا مسئلہ نہیں ہے فرمایا سال ترمذی شریف دی حدیث ہے سال روزے رکھے جتنا اس نے ثواب تھیونے جمعے تے آمن والے بندے کو ایک قدم تو اتنا ثواب تھیونے میں تو بڑا افسوس کریں دا پیام بے ساری زندگی پیدل جمعے تے آندہ رہا تے ہونا نہ موٹر سائیکل تے میں وہ ثواب تو رہے ویسا لیکن میری مجبوری اللہ معاف کرے تھی گبروو نوجوانوں سمجھے دے ہو نا یہ پیدل دی گل ہے
کہ جڑا پیدل ٹر کے آندا ہے تے قدم بھریندا آندا ہے اس نو ایک قدم تے جمعے دے ادا کرن واسطے اتنا ثواب تھیندے جتنے سال دے اس روزے رکھے ہوئے. جی لیکن ایک بہت بڑی سعادت ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے کتنی غلطی ہو گئی. نبی پاک نے فخر فرمایا کہ میری امت نو جمعے دا دن مل گیا. یہودیاں نے ہفتے دا دن پسند کیتا، وہ اپنے ہفتے نو ویندے ہیں، انہاں دی چھٹی بھی ہے، وہ چرچ عبادت خانے ویسے نو دہاڑا اتھائیں گزرے دن پورا گھنٹہ ڈوبی نہیں. عیسائیاں نے اتوار دا دن پسند کیتا، اتوار والے دن ویندے اتھے عبادت خانے اور سارا دن اتھے گزرے دن. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھے انہاں مسلمانوں کو شرم نہیں آندی، مسلمانوں کو شرم نہیں آندی کہ یہودیاں منگیائی چھن ہفتہ وہ اپنا پورا کریں، عیسائیاں نے منگا اتوار وہ اپنا وعدہ پورا کریں. مسلمانوں کو سب تو بڑا دن جمعۃ المبارک دا ڈھیا یہ نہیں ویندے گھر بیٹھے رہندے، شرم نہیں آندی نا. وعدہ دن ہاں نے بڑا ٹائم پہ جمعے دی اذان تو بعد کوئی کام کرنا ہور گناہ ہے. اگر کہ 10 روپے 100 روپے 50 روپے 1000 روپیہ کمائے حرام ہے. جمعے دی اذان تو بعد کاروبار کوئی بندہ کریں دے، کوئی کاروبار کریں دے اور اس کے اندر اس نے دنیا کمائیے، پیسہ کمائے، روپیہ کمائے، 500 کمائے، 1000 کمائے، لاکھ کمائے، اے حرام ہے. سانو تو انہوں دی سمجھ آندی ہے، سانو انہوں دی سمجھ نہیں آندی بھی دین دا مسئلہ قیامت والی پتہ نہیں کہ تھی سی ساڈے نال. جی ہاں، اس سورت دا نام ہے سورت الجمعہ اور اللہ نے ایمان والا کو خطاب فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب جمعے دی اذان ہو جائے تو سارے دوڑ جاؤ، اللہ دے گھر پہنچو، اللہ دا ذکر کرو، حاضری دے اتھے پہنچو. ہاں جی، واجر البیع کاروبار چھوڑ دو، جا کے اتھے پہنچو حاضری دو. پھر فرمائے دا قضیت الصلاۃ، جب نماز پوری ہو جائے پھر تھانو اجازت ہے زمین تے کھینڈ پونڈ ونجو. اور کھینڈ پونڈ کے اساں کیا کرنا ہے؟ فرمایا وابتغوا من فضل اللہ، اللہ دا فضل تلاش کرو. رزق حلال کماونا اللہ دا فضل ہے، حرام کماونا نا کہ ساری زندگی رشوت دے پیسے گھن تے کوٹھی پائی تو لکھا ھذا من فضل ربی، سود دے پیسے نال کوٹھی پائی تو لکھا ھذا من فضل ربی. یہ فضل ربی نہیں ہے، حلال دی کمائی. نبی پاک بڑے خوش تھے اور آپ نے فرمایا الکاسب حبیب اللہ، محنت کر کے کھانے والا، کما کر کھانے والا وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے. جی سبحان اللہ. نبی پاک تشریف فرمائے، صحابی آیا، اس نے سلام کیتا، ہاتھ ملایا، کاروبار کریں دے وہ ہاتھاں دے گنڈیاں. نبی پاک دے ہاتھ مبارک ریشم تو زیادہ نرمن، جیوں اس ہاتھ ملایا نبی پاک کو گنڈیاں پڑ گئیاں، آپ نے تو ہاتھ نپ گیدا اور فرمایا ایک اس آگے جی مزدوری کریں نا تے مزدوری کر کر کے گنڈی پائے گئی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہاتھ اپنے اندر کیتا اور اس نے بوسا دیتا. کتنا خوش نصیب ہے انسان جدے ہاتھ کو پیغمبر بوسا دے رہے، ایک محبت چاہ کے پیاری کہ میرا امتی حلال کما کے کھاندا. یہ جڑا چوریاں کر کے کھاندا، جڑا ڈاکے مار کے کھاندا، ہاں جی غصب کر کے کھاندا، ڈھپ نال کھاندا تے کلمہ حضرت محمد پڑھ، اس تے نبی پاک کیڑے خوش تھی سن. خوش تھا اس غریب صحابی تے تھا نا جس نے پسینہ وہایا، محنت کی تھی اور انہوں دے ہاتھاں دے گنڈی پائے گئیاں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دے ہاتھ نوں بوسا دیتا. فرمایا شکر ہے میری امت اندر حلال کماون والے موجود ہے. تو روزی کماونا منع نہیں ہے، اللہ دا حکم ہے، محنت کرو، مزدوری کرو، حلال کماؤ، لیکن وہ تھوڑا جہاں ٹائم اللہ دا بھی کڈنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ دیکھو اسے آج جمعے کے اندر اللہ نے کیا فرمایا،
اللہ نے آیت جلے فرمائے نا اذا قضیت الصلاۃ، جب نماز پوری ہو جائے زمین تے پھیل جاؤ، وابتغوا من فضل اللہ، اللہ دا فضل تلاش کرو، ورما واتی میں نو چھڑا روزی کماون چ لگ وجائے، اگو فرمایا وذکر اللہ کثیرا، وات بھی ہاتھ کار وال تے دل یار وال، پتہ نہیں سمجھ آئی گی، ہاتھ کار وال تے دل یار وال، کام بھی کریں دے روایت تے وذکر اللہ کثیرا، اللہ کو یاد بھی بہت کریں دے رہا ہے، لعلکم تفلحون، وقت میں خدا دا وعدہ ہو گیا تو سا کامیابی کہوں گا۔ اللہ پاک عمل دی توفیق عطا فرمائے۔